بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ آج دل بہت اداس تھا، پریشان تھا۔ آج کی تاریخ میں اپنے والد صاحب کو لے کے گئی تھی پچھلے سال ہاسپٹل، اور پھر 2 دن بعد 9 اپریل کو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری آپ اگر پوری زندگی کی جتنی بھی ویڈیوز آپ نے سنی یا دیکھی، اس میں آپ نے سب سے زیادہ نوٹ کیا ہوگا کہ میرے والد صاحب کا بہت ذکر ہے۔ تو والدین جو ہوتے ہیں وہ زندگی کا بہت قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ ہمیں زندگی میں والدین ملتے ہیں، ہم اکثر بے قدری کر جاتے ہیں اپنی مصروفیت کی بنا پر، اپنی روزمرہ کی زندگی، اپنا فیوچر، اپنی لائف، اپنی فیملی۔ اور اس وقت میں جب ہمیں وہ پال پوس کے بڑا کر دیتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت میں ان کو سب سے زیادہ ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگیوں کی دوڑ میں اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ 2 لوگ ہیں، وہ والدین ہیں، جنہیں ہمارے وقت کا، ہماری توجہ کا، ہمارے پیار کا ویسے ہی ضرورت ہے جیسے ہمارے بچوں کو، یا وہ ہمیں بچپن میں دیا کرتے تھے۔ والدین کا اگر ہم اسلامک طور پہ بھی دیکھیں، جو درجہ ہے اس کا کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہستیاں جن کا دنیا میں درجہ ہے عزت کا، مرتبے کا، پیار کا، تو وہ آپ کے والدین ہیں۔ اور سم ٹائم ہم ایسے اولادیں ہوتی ہیں جو چاہتے نہ چاہتے، دانستن نہ دانستن والدین کے ساتھ کبھی بدتمیزی کے یا دل آزاری کے مرتکب بھی ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس کو زندگی میں والدین ملے اور وہ جنت نہ حاصل کر سکے۔ اور میں سمجھتی ہوں دنیا میں سب سے آسان کام ہے رب کو راضی کرنا، اور دوسرا آسان ترین کام ہے والدین کو راضی کرنا۔ آپ کی اتنی سی محبت، اتنی سی شفقت، اتنی سی توجہ سے ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اور وہ آپ کو بے انتہا پیار کرتے ہیں۔ معذرت میں ذرا اپنے والد صاحب کا یہ پہلا سال ہے تو اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ یقین مانے ان کے کھونے کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھانے والی جو دعا کا ایک ہاتھ تھا، اس کے جانے سے کتنا فرق پڑتا ہے زندگی میں۔ تو پیغمبروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پہ آتے تھے، جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو اللہ پاک نے بھی ان کو متنبہ کیا کہ اب ذرا سنبھل کے آنا، تمہارے پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنے والی ماں نہیں رہی۔ ہم اپنی زندگی میں ایسی بہت ساری چیزیں جو کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، اس چیز کی کسی شخص کے ہوتے ہوئے اس کی اس اہمیت کو، اس درجات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ ہے جس میں آپ کے والدین، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی جن کے حیات ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں کہ ان کے پاس ابھی یہ موقع ہے کہ وہ ان کی خدمت کر کے دعاؤں کا منبع ہیں، وہ ان سے دعائیں لے لیں۔ اور ابھی میں نے پچھلے دنوں خبر سنی کہ ایک بیٹے نے ماں کو گولی مار کے، چھریوں سے وار کر کے مار دیا۔ کتنی بد نصیبی ہے ہماری، ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں۔ میں اب سب سے یہ التجا کرنا چاہتی ہوں، میں الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میری تمام تر مصروفیات، وہ سیاسی تھیں، سماجی تھیں، گھریلو تھیں، اس کے باوجود بھی میں اپنے والد صاحب کے لیے، اپنے والدہ کے لیے، اپنے گھر کے لیے لازمی ٹائم نکالتی تھی۔
ان کی پسند کے کھانا بنانا، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، انہیں جو باتیں اچھی لگتی تھی ہم گپے لگاتے تھے، ہم بیسٹ فرینڈز بھی تھے، ہم شرارتیں بھی کرتے تھے، روز ملنے جاتی تھی یا وہ روز مجھے ملنے آتے تھے جب تک ان کی صحت اجازت دیتی تھی، لیکن وہ 3 سے 4 دن میں ہی چلے گئے، انہوں نے تو خدمت لی نہیں کسی سے۔ لیکن مجھے زندگی میں یہ میں خوش قسمتی سمجھتی ہوں، اور آج جو بھی عزت ہے میرے پاس، ایک ایم پی اے کی حیثیت سے ہو یا جو بھی، میں ان کے ساتھ جا کے نا مارکیٹ میں چھوٹے چھوٹے کام کروانے، ایک دفعہ کوئی سم پرانی ہو گئی تھی چینج کرانے اپنی ڈیتھ سے کچھ دن پہلے میں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تو میرے ایسے بازو میں بازو ڈال کر، تو میری ایک نیبر مجھے ملی، تو مجھے کہتی ہیں کہ یار آپ ایم پی او ہو اور آپ یہ کھڑے کھڑے اسٹالز پہ کھڑے ہو کے یہ کیا کیا کام کرا رہی ہو؟ میں نے کہا، میرے ابو بڑے فخر سے کہا کہ ابھی یہ سی ایم کی میٹنگ سے آئی ہے، سی ایم ہاؤس سے، لیکن میری تو بیٹی ہے نا، میرے ساتھ تو سارے کام کراتی ہے۔ ان کے جب وہ محبت سے، شفقت سے، ایک ایسے مان سے بات کرتے تھے نا، تو وہ میرے لیے سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا عہدہ ہوتا تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ سب لوگوں سے درخواست ہے، بچوں سے، بچیوں سے جن کے والدین حیات ہیں، ان کے پاس مہلت ہے، موقع ہے، آپ ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں۔ اب یقین مانیں آپ کی زندگی میں ہم پیروں کو، مریدوں کو ڈھونڈتے ہیں، آپ مجھ سے وظیفے پوچھتے ہیں، آپ پیروں کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے کیا کہتے ہیں بزرگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو مسائل کا حل کریں۔ آپ کا پیر کامل آپ کے والدین ہیں، آپ کے پیر کامل آپ کے والدین ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین ہیں، حیات ہیں، آپ کو کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہے، اب ان کے پاس جا کے ان سے درخواست کریں دعا کی، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، سارے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ زندگی میں آپ کو وہ موقع نہیں مل رہا، آپ ان کے ایون قبروں پہ بھی جا کے دعا کریں، تو والدین موت کے بعد بھی اپنے بچوں کے لیے دعا گو ہوتے ہیں اور ان سے باخبر رہتے ہیں۔ تو اس لیے میری سب سے گزارش ہے کہ اس اللہ کی دی ہوئی سب سے خوبصورت نعمت کو، اللہ نے اپنی محبت کو بھی ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ وہ ایسی کامل محبت ہے۔ تو میں آج ماں والدین کے لیے ہی دعا کرنا چاہوں گی کہ ہم جن کے والدین نہیں ہیں اس دنیا میں، ان کے لیے درجات بلندی کے اللہ تعالیٰ ان کے آگے جنت کے اعلیٰ ترین مقام دیں، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وادخل الجنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم۔ یا پاک پروردگار، یا غفور الرحیم، یا سب جہانوں کے بادشاہ، یا سب کی دلوں کی مراد پوری کرنے والے رب، تو کے آگے دعا کو ہیں آج اس مبارک مہینے اور آج کے روزے کے صدقے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا تحفہ خاص طر آج ہمارے والدین جو اس دنیا میں نہیں رہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم ملے، ان کی قبروں کو جنت کی کھڑکیوں میں سے بنا دے، روشن اور ہوادار کر دے۔ میرے مولا ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مولا ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یا پاک پروردگار، ہم جن کے والدین اس دنیا میں ان کے ساتھ نہیں رہے، انہیں جنت کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز فرمانا۔ اس بابرکت برحمت مہینے کے صدقے ہم سب کی ٹوٹی پوٹی عبادتوں اور روزوں کے صدقے یا اللہ ہمارے والدین کے درجات بلند فرمانا۔ اور میرے مولا جن کو والدین حیات ہیں ان کی زندگی میں،
ان کا سایہ ان پر ہمیشہ سلامت رکھنا، صحت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ۔ اور میرے اللہ، ہم بچوں کو، جو ہمارے بچے ہیں اور ہم جن کے بچے ہیں، ہمیں یہ توفیق دینا کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کر سکیں، خدمت کر سکیں، خوشنودی حاصل کر سکیں۔ میرے مولا، ہم ان کی زندگی میں قدر کریں اور ان کی ہماری وجہ سے کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، ہم کبھی ان کی دل آزاری کا سبب نہ بنیں۔ ہم حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک ماں جو اپنے ساری رات اپنے بچے کی وجہ سے گیلے بستر پہ سوتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں لے کے گھومتی ہے، ایک باپ جو اپنی ساری زندگی بچوں کی پرورش کرنے میں اپنی کماتا ہے، محنت کرتا ہے، میں نے مولا ہمیں ان کی قدر کرنے کا موقع دینا، ان کی خدمت کا موقع دے۔ میرے اللہ، کل عالم کے بچوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ میرے مولا، سب کل عالم کو توفیق دے کہ تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا کہ جنہیں والدین حیات ملیں، بدبخت ہے وہ شخص جسے والدین حیات ملیں اور وہ جنت نہ حاصل کر سکے۔ یا پروردگار، ہم سب کو ان بدبختوں میں شامل نہ کرنا۔ میرے مولا، ہم سب بچوں کو، ہمارے بچوں کو بھی توفیق دینا کہ وہ اپنے والدین سے وہ انسیت، محبت اور خدمت کریں۔ میرے مولا، ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکات سے ہمارے دلوں کو روشن فرما، ہمارے دلوں کو میں نرمی پیدا کر، خاص طور پہ اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے محبتوں کے رشتوں کو قائم رکھ، ہمارے دلوں سے کدورتیں نکال کے ایک دوسرے کے لیے محبت اور بھلائی کا جذبہ لا۔ بے شک تو غفور الرحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔